کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے سورج، چاند، ستاروں کو، دن کو، رات کو، آسمان کو، زمینوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کے خود سارا نظام رب تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اس کا جو سارا نظام قدرت ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور ایک نظام کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت کے اندر نکلتا ہے۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا کہ اگر جو ہے ایک سے زائد خدا ہوتے، ایک خدا ہوتا، دو خدا ہوتے، تو پھر یہ سارا نظام دھرم برم ہو جاتا۔ یہ نظام جو چل رہا ہے تو فرمایا ایک خدا، خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے والشمس وضحاہا، سورج کی قسم ہے اور اس کے وہ روشنی کی قسم ہے جو خوب روشنی ہو جاتی ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم ہے جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سورج غروب ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چاند اور ستارے نکلتے ہیں۔ یہ چاند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ چاندنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات کے اندر نعمت ہے، یہ ستارے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں، فرمایا یہ ستارے آسمان کی امان ہیں، اور فرمایا میرے صحابہ، میری امت کے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چاند، سورج، ستارے، اس کے بعد فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، فرمایا کہ دن کی قسم کہ جب وہ سورج کو نمایاں کرے، یعنی جب سورج خوب چمک جاتا ہے اور دن بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، فرمایا اس کی قسم ہے۔ رات کی قسم ہے کہ جب وہ اس کو چھپا لے، یعنی دن کو سورج بہت روشن کر دے اور رات کو بالکل چھپا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہ دن اور رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساکن بنایا، ساتر بنایا، سکون کے لیے رکھا، آرام کے لیے رکھا۔ اگر دن ہی دن ہوتا، رات نہ ہوتی تو ہم سکون کیسے حاصل کرتے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک سائیکل بنا دیا، ایک نظام قدرت بنا دیا کہ دن انسان کے معاش کے لیے رکھا ہے جی، رات کو رب تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے رکھا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو معاش کے لیے رکھا۔ سورج طلوع ہو جائے، دن کا آغاز ہو جائے، بستروں سے اٹھو، اللہ کا ذکر کرو، نماز فجر بجماعت ادا کرو، دن کا آغاز، اس کے بعد نکل پڑو۔ کس کے لیے؟ معاش کے لیے نکل پڑو۔ اللہ اکبر۔ دن پورا کام کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روشنی کا نظام عطا فرمایا ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک جو دن ملا ہوا ہے کہ جس کے اندر روشنی ہوتی ہے، اس دن کی روشنی میں اپنے معاش کو طلب کرو، اپنے معاش کے لیے جد و جہد کرو۔ جیسے سورج غروب ہو جائے، چرند پرند سارے اپنے گھونسلوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اے انسان تم بھی آ جاؤ اور پھر آرام کرو۔ لیکن حضرات گرامی، ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام کا الٹا کرنا شروع کر دیا۔ ہم رب کے نظام سے، قدرت سے، فطرت سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، میں رات کو جاگوں گا اور میں دن کو سوؤں گا، میں دن کو لمبا سو لوں گا، صبح فجر پڑھ کے سوؤں گا، 3 بجے تک سوا رہوں گا میں، اور پورا دن میں آرام کروں گا۔ آپ یقین کریں، آپ پورا دن بھی سوئے رہیں، وہ انرجی، وہ آرام، وہ سکون کبھی بھی میسر نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے جو نیند اور آرام کا ٹائم ٹیبل ہے۔ رب تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے میں نے رات کو ساکن بنایا، میں نے رات کو ساتر بنایا۔ ہم اپنے گھروں کے اندر موٹے موٹے پردے لگا رہے ہیں۔ بھائی کیا کرنا ہے؟ بھائی موٹے پردے لگاؤ، روشنی نہ آئے میرے گھر کے اندر، اور میرے گھر کے اندر روشنی نہیں آئے گی، میں سکون کے ساتھ سو سکوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ نے جو پردہ بنایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جو اتنا بڑا نظام بنایا ہے، اس نظام کا تقاضا یہ ہے کہ رات کو سو جاؤ اور دن کو اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر
بازاروں میں نکل پڑو اور اپنے معاش کے لیے کوشش کرو اور جد و جہد کرو۔ تو فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا یہ دن اور رات کا بدلنا، یہ دن کا آنا پھر رات کا آنا، سورج کا غروب ہونا طلوع ہونا، چاند کا نکلنا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والسماء وما بناہا، اس آسمان کو تو دیکھو، اس نیلے چھت کو تو دیکھو۔ آج کوئی بڑے سے بڑا انجینئر ہوتا ہے، بلڈنگ بناتا ہے، کہتے ہیں کہ یار پلر کو نکال دو، پلر کو نکال دو، ہال کو ذرا بڑا کرو بغیر پلر کے، کہتا ہے ٹھیک ہے نکال دوں گا، ہٹا دوں گا پلر، نکالتا ہے، کہتے ہیں بیم کو بڑھا دو، بڑھاتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے، اس کی انجینئرنگ وہاں پر آ کے رک جاتی ہے، کہتا ہے بس اب ختم، اب مجھے پلر دینا پڑے گا، اب سب نظام ختم ہو چکا۔ لیکن قربان جائیں میرے مالک و مولا کے کہ اتنی بڑی چھت بنائی ہے بغیر کسی پلر کے، ہائے ہائے۔ فرمایا یہ کون سارا کچھ بنانے والا ہے؟ فرمایا والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم ہے اور اس کے بنانے والے کی قسم ہے، اس شاہکار کی قسم ہے، اس خالق و مالک کی قسم ہے جتنے اتنا بڑا آسمان جو ہے، اتنی بڑی چھت بغیر پلر کے بنا دی۔ اللہ اکبر۔ والارض وما طحاہا، زمین کی قسم ہے اور اس کے بچھانے اور اس کا جو بچھانا ہے اور اس کا جو کشادہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، آئے ہائے ہائے۔ فرمایا تمہارے لیے انسان زمین کو بچھونا بنا دیا، اور فرمایا کہ پہاڑوں کو جو ہے میخ کے طور پر لگا کر اس کو مضبوط کر دیا۔ فرمایا اس زمین کو دیکھو، ان پہاڑوں کو دیکھو، اس آسمان کو، نیلے چھت کو دیکھو، اس سورج کے نکلنے کو دیکھو، یہ چاند کو نکلنے کو دیکھو، یہ گردش لیل و نہار دیکھو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس بات پر ایمان لے کر آؤ کہ میرا مالک و مولا ہے، وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے، یہ سب نظام بنانے والا ہے اور اس نظام کو چلانے والا ہے، اس نظام کو چلانے والا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا، اس نفس کی قسم ہے، جان کی قسم ہے، اور اس کو جو سیدھا کرنا ہے، اس کو درست بنانا ہے۔ یہ ساری قسمیں یاد کرنے کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و شر دونوں طاقتیں رکھی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہکار بنایا، انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا، انسان کو آنکھیں عطا فرمائیں، پھر اس کے سامنے دو راہیں رکھی۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، فرمایا دو راہیں ہیں تمہارے سامنے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تمہارے سامنے ہے، ایک شکر گزاری کا راستہ ہے، ایک ناشکری کا راستہ ہے، ایک اللہ پر ایمان لانے کا راستہ ہے، تابعداری کا راستہ ہے، ایک نافرمانی کا راستہ ہے۔ انسان کو نہ تو بالکل جو ہے محتاج محض بنایا اور انسان کو بغیر اختیار کے دنیا کے اندر بھیج دیا، ایسا نہیں کیا۔ جب انسان کو مکلف بنایا ہے تو ایک حدود و قیود میں انسان کو اختیار بھی عطا فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ جبریہ کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، انسان بالکل محتاج محض ہے، وہ اسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے جو اس کی قسمت میں، اس کے نصیب کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کا ایک چارٹ بناؤ۔ معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ انسان خود اپنے افعال کا خالق ہے، ہم کہتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، افعال کا خالق تو اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خیر و شر دونوں راہیں ہمیں عطا فرما دی اور ہمیں اس کی تمیز عطا فرما دی۔ اس کے لیے ایک ممتاز کرنے والی چیز، تمیز کرنے والی چیز اللہ نے سینس عطا فرمایا، عقل عطا فرمایا، سوچ و بچار کی قوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائیں، دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا، قوت گویائی عطا فرمائی، اور پھر انسان سے کہا کہ اے انسان یہ دو راہیں ہیں تیرے پاس، اب تیری مرضی ہے کہ تو کن راہوں کی طرف چلتا ہے۔ So this Ramadan, let your generosity be the gift of change. Join us